اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الحمدللہ ہم نے 7 پارے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم آغاز کریں گے 8ویں پارے کا۔ 8ویں پارے کے ابتدا میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کر آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں۔ قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پر مبنی اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازیاں ہیں، یعنی کہ جو کفار مکہ تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے ایمان لے آئیں، ہمارے پاس تو کوئی بھی نشانی نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ خود نہیں لکھتے، نعوذ باللہ قرآن پاک کی کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے آپ کے پاس، اس سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے اترے۔ یہاں جو آپ دوزخ اور جنت اور عذاب کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، تو ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب آئے گا، جو ہمارے لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا مرنے کے بعد۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر کان مت دھریں۔ آگے چل کر آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی تھے ان پر بھی شیطان کے، انسانوں کے اور جنوں کے اسی طرح کے حملے تھے، وہ ان کے بھی دشمن تھے، صرف آپ ہی کے دشمن نہیں ہیں۔ اور جو لوگ دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے ہیں، یعنی کہ بتاتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں، دھوکے میں رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ جو ہیں منکرین آخرت ہیں، اور منکرین آخرت جو ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کا جتنا بھی حساب کتاب ہوگا وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب موجود ہے۔ آیت نمبر 117 اور 118 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، یعنی کہ اللہ کے نام پہ آپ نے قربانی کی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر جس ذبیحے پر، یعنی کہ جس کٹے ہوئے جانور پر، جس جانور کو آپ حلال کر رہے ہیں اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، یعنی کہ شرک کیا گیا ہے، اسے نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نام پر جو چیز ہے وہ حلال ہے اور بغیر اللہ کے نام کے وہ چیز حرام ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے 120 آیت میں کہ گناہ کھل کر کرو یا چھپ کر کرو، ہر صورت میں وہ گناہ ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے تم چھپ کر گناہ کرو یا چاہے کھل کر گناہ کرو، اس کی سزا تمہیں ہر صورت میں ملنی ہے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کیا وہ شخص جو گمراہی کے بعد ہدایت پا گیا اور قرآن کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جو مسلسل گمراہی میں ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے جو غیر مسلم اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ابھی ابھی اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی کہ ان کے تمام پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سوال کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ گمراہی کے بعد ہدایت پانے والا اور گمراہ رہنے والا کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تو وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں، یعنی کہ اگر کوئی عہدہ ملا کسی کو بھی، نمرود کو، فرعون کو، قارون کو، کوئی بھی عہدہ ملا تو ان کی فریب کاری کی وجہ سے ملا، اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پر آئے گا، یعنی کہ جس گناہ کے کا وہ شکار ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تمام کا گناہ جو ہے وہ انہی کے سروں پر جائے گا۔
آیت نمبر 124 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ وہ پھر وہی جو ہے وہ مثال قائم کر دیتے ہیں، وہی مثال ان کے لیے آتی ہے کہ وہ کھلی وضاحتیں مانگتے ہیں، کوشچنز کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل آ بھی جائے تو وہ اس میں بھی سوال نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غمگین مت ہوں، یہ ان کا جو ہے پسندیدہ شیوا ہے، یعنی کہ یہ ان کا کام ہے، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اللہ رب العزت اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں ڈالنا چاہے اللہ رب العزت اس کا سینہ جو ہے وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ حق بات کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اس طرح بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ظالم ہے، کوئی بہت ہی گناہ گار ہے، ہم جیسے ایک حدیث پڑھتے ہیں اور کہا بھی جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسا اس پر حکمران آئے گا، تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ظالموں پر ظالم مسلط کیے جاتے ہیں اور عادلوں پر عادل مسلط کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 130 اور 131 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، یعنی کہ جنات بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی ایک گروہ ایمان لایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ جو جن اور انسان ہوں گے، اللہ رب العزت جب قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا تو وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم ہی جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں اور ہم نے ہی رسولوں کی اور آپ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے۔ آیت نمبر 136 میں مشرکین عرب کی جہالت کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فصل اگاتا ہے اور مویشی پیدا فرماتا ہے ان میں اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، بلکہ بتوں کے حصے کو زیادہ ضروری اور مقدس سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اولاد کو قتل کرنا بھی مشرکین کی جہالت ہے۔ پہلے وہ جو تھے اولاد کی قربانی، اگر کوئی منت مانگ لی ہے تو وہ بلی چڑھا دیا کرتے تھے، ہندوؤں میں زیادہ تر یہ تصور پایا جاتا ہے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور جانور جو ہیں گائے کی قربانی نہیں کرتے، اسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو رد کیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعید دی ہے۔ آیت نمبر 138 سے 140 میں اللہ رب العزت مویشیوں اور اپنے کھیتوں کی 3 قسمیں بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مویشی اور کھیت جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ان سے نفع اٹھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے اس کو مختص کر دیتے ہیں، اس کے یعنی کہ نہ وہ کچھ کھا سکتے ہیں وہاں سے، نہ وہ وہاں سے کچھ پی سکتے ہیں، بلکہ وہ بتوں کے نام پر اس کو رکھتے ہیں۔ بعض مویشیوں کو بتوں کے لیے خاص کر کے ان پہ سوار ہونا اور سامان لادنا تک حرام قرار دے دیا، جیسے کہ ایگزامپل ہے گائے کی، ایگزامپل ہے وہ اس کو اپنی ماں تصور کرتے ہیں۔ بعض مویشیوں پر وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، بلکہ ان کو بتوں کے نام سے ذبح کر کے ان کا استعمال ممنوع کر دیتے، یعنی کہ اللہ کا نام نہیں لیا، کسی بت کے نام پہ قربان کر دیا تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی حرام ہو گیا۔ آیت نمبر 141 سے 146 146 تک اللہ رب العزت نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں سے کھاؤ اور اس میں اسراف نہ کرو، یعنی کہ زیادتی نہ کرو اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ رب العزت کے حق کو ادا کرو، یعنی کہ اس پہ زکوٰۃ بھی دو، جو آپ کی زمین ہے، جو آپ کی فصل آ رہی ہے، جو آپ کے پاس بھی مال موجود ہے، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 148 میں منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہم یہ سب کچھ نہیں کر پاتے، یعنی کہ ان کا وہ اپنے آپ، یعنی کہ ان کی نفسیات جو تھی وہ اس طرح تھی کہ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا، یعنی کہ وہ اللہ کو نعوذ باللہ الزام دے دیتے تھے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ مشیت میں اور رضا میں بہت زیادہ فرق ہے، اچھا رضا بھی کہا جاتا ہے اس کو، مشیت میں اور رضا میں بہت زیادہ فرض ہے۔ مشیت کیا ہے کہ مجرم کو سزا دینا اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، اور وہ چاہتا کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔
ٹھیک ہے. آیت نمبر 151 سے 160 میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. جو اولاد کو مار دیتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس سے سخت منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، یعنی کہ چھپی ہوئی اور ظاہراً جو فحاشی ہے اس سے بچنا ہے. قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو. ایک رول ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ طاقتور ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر کسی کے اوپر کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا کا مستحق لازمی ہونا چاہیے. اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو. اللہ سے ہم نے کیا عہد کیا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آخری نبی اور رسول ہیں. تو یہ جو عہد ہے اس کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. فرقہ بندی چھوڑ کر اس کی پیروی کرو جو کہ کتاب الہی میں موجود ہے اور سنت رسول کے ذریعے تم تک پہنچا ہے. قرآن میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فرقوں کے جو اس کی فرقہ بندیاں ہیں ان سے باہر نکل آؤ. تم یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے. قیامت کے دن یہ چیز ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی کہ انہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن آقا کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، دیوبند کہتے ہیں ہم جائیں گے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہم جائیں گے. نہیں، وہ فرقہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا ہوگا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، ناموں کے حساب سے نہیں جائے گا، سے والا ہوگا. آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو اس کا مقصد حیات بتا رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، نفسا نفسی ہوگی. آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت درجے اور مرتبے کے لحاظ سے ہر کسی کو آزمائش دیتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے. یہاں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں سورت الاعراف کی طرف. سورت الاعراف مکی سورت ہے اور یہ ریلیٹ کرتی ہے سورہ انعام سے. ٹھیک ہے، سورہ اعراف کے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں سورہ انعام سے. اس میں جو ہے مختلف انبیاء کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والی تکالیف کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، فرعون اور بنی اسرائیل کے جو فرعون اور بنی اسرائیل نے جو آپ کو تکالیف پہنچائی تھی ان کا ذکر ہے. مشرکین اور مکذبین کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کا ذکر ہے. اہل دوزخ کے مکالمے کا بیان یہاں پہ کیا گیا ہے. اور اعراف کو نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ حیات بعد الموت کا ذکر ہے، یعنی کہ اس میں قیامت کے بعد جو زندگی ہے، موت کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کا ذکر ہے. اور شرک کا تفصیلی رد ہے، یعنی کہ شرک کو تفصیلی طور پر اس سورہ میں رد فرمایا گیا ہے. اعراف کے معنی ہے بلندی کے، اور اس کے معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے. اصحاب اعراف تھے، ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. جو اصحاب اعراف ہوں گے یعنی کہ جو موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں جو ایک لوگوں کا جو ایک ہجوم ہوگا اس کا نام ہوگا اصحاب اعراف. ان کی نیکیاں اور گناہ جو ہوں گے وہ بالکل ایکول ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یعنی کہ جنت اور دوزخ کے بالکل درمیان میں ان کا مقام ہوگا، اور کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ برابر ہوں گے. یا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، یعنی کہ پہچان دی اللہ کے حکم سے وہ پہچان پائے ہوں گے، یا کہا جاتا ہے اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے. اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا
ملائکہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب آراف ہوں گے. اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیں, یہ آپ کو اسی طرح سے ایذا پہنچاتے رہیں گے. آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے وقت عذاب آیا, ان کے مقینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں. یعنی کہ کچھ ایسی بستیاں تھی, کچھ ایسے انبیاء کی قومیں تھی جو دوپہر میں سو رہے تھے تو ان پر عذاب آیا تھا اور انہوں نے اقرار کیا تھا, دھڑلے سے اقرار کیا تھا کہ ظالم ہیں. آیت نمبر 8 میں بتایا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے, یعنی کہ اعمال نامے میں اعمال کا وزن کیا جائے گا, جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. آیت نمبر 10 میں زمین میں انسانوں کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر ہے, یعنی کہ جو اللہ رب العزت نے زمین میں جو پھل سبزیاں اور یہ سب چیزیں اگائی ہیں اور ذریعہ معاش پیدا فرمائے ہیں ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے. آیت نمبر 11 سے 27 میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ اور ابلیس کا جو مکالمہ تھا وہ پورا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے, کس طرح سے اس نے بہکایا, کس طرح سے سجدے سے انکار کیا, بے دخل ہوا, کس طرح سے اس نے بہکایا آدم اور حوا کو, جنت سے ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا گیا, ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن وہ اس درخت کے پاس چلے گئے. اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ جنت سے بے دخل کر دیا. اس کے بعد زمین پر اتارا گیا اور ایک مقررہ مدت تک کہا گیا کہ انسان کو وہی رہنا ہے. اللہ رب العزت نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ بنی آدم کا لباس اس لیے اتارا کہا جاتا ہے کہ جب وہ درخت کا پھل کھایا تھا تو ان کا لباس جو تھا وہ اتر گیا تھا. تو اللہ رب العزت یہاں پہ انسانی لباس کا بیان فرما رہا ہے کہ انسان کے لیے لباس سامان زینت ہے اور سب سے بہتر لباس جو ہے وہ تقوی, یعنی کہ لباس جو ہے وہ آپ کو انسان بناتا ہے, آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ جنت میں آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا تو لباس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. پھر بتایا کہ شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ مکار ہے اور اس کے بہکاوے میں کبھی بھی مت آئیے گا. آگے چل کر اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو, اچھا لباس پہنو جب بھی عبادت کرو کیونکہ تم اللہ کے سامنے جا رہے ہو, اور اسراف مت کرو, یعنی کہ جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس میں فضول خرچی مت کرو. پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہے, یعنی کہ اللہ رب العزت نے اچھا لباس اور اچھا کھانا مومنوں کے لیے حلال قرار دیا ہے اور بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 35 میں رسول کرام کی اطاعت کرنے والوں, تقوی اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے, اور جو کفر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں اور رسولوں کی اطاعت نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. آگے جا کر اللہ رب العزت جو ہے وہ آیات کو جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے بتا رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں جائیں گے. اہل جنت کے دلوں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کینہ نکال دیتا ہے, کینہ نکال دے گا, کسی کے لیے بری بات بری چیز ان کے دل میں نہیں آئے گی. آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت آخرت میں جنتی اور جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا تمہارے رب نے تمہارا وعدہ کیا تھا اس کو سچ نہیں فرمایا, کیا تم نے اپنے رب کو سچا نہیں پایا, تم نے کیسا پایا؟ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل آراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے, جیسے ہم نے شروع میں تذکرہ کیا, اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کام نہ آیا. جہنمی جنتیوں سے جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو, جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑی سی ہمیں دے دو, مگر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں. جن لوگوں نے دنیا میں تم لوگوں کا مذاق اڑایا, دنیا میں دین کو کھیل تماشا سمجھا, ان کے لیے جو ہے انہوں نے جس طرح سے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کو نظر انداز کیا, آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 54 میں قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی رحمت پر یقین کرو, اور زمین میں اصلاح کرنے والے بنو, فساد مت پھیلاؤ.
پھر جا کے اللہ رب العزت بارش ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دنیا میں تمہارے لیے ہی ہیں، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے جو ہے وہ بنجر زمین بارش کے بعد جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ فرمانے والا ہے۔ آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا پورا جو ہم ڈیٹیل ہے وہ سورہ نوح میں، نام جو ہیں ان کی قوم نے ان کی جب تکذیب کی تو طوفان نوح آیا اور ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، جس کو انہوں نے کشتی میں سوار کیا، یا جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گئے، اور باقی جو ہے وہ تمام غرق ہو گئے۔ اس کے بعد آگے چل کر حضرت ہود اور قوم عاد کا ذکر ہے، اور قوم عاد نے بھی اللہ رب العزت کے نبی پر طعن کیا تھا، اور کہا تھا کہ آپ نعوذ باللہ حماقت میں مبتلا ہیں، یعنی کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صرف ایک کھلی کھلی حماقت ہے، ایسا کوئی بھی نہ رب ہے نہ کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی جواب دیا تھا جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا، اور اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آ گیا تھا، اور جتنے لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ تمام محفوظ رہے تھے۔ آگے چل کر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک حاملہ اونٹنی کو جو ہے وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اتری تھی، انہوں نے اس کو مار دیا تھا، اس کی وجہ سے ان پر رات میں زلزلہ آ گیا تھا، اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، یہ ان پر عذاب آیا تھا۔ پھر قوم لوط کی بے حیائی کا ذکر ہے، بہت بے حیائی کرتے تھے اور اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ یعنی کہ وہ جو تھے وہ عورتوں کے خواہش مند نہیں تھے بلکہ وہ مردوں کے ہی خواہش مند تھے، تو اللہ رب العزت جو تھے انہوں نے ان پر عذاب نازل کیا تھا، اور پتھروں کا عذاب جو تھا وہ ان پر آسمان سے آیا تھا، پتھر آئے تھے ان پر اور ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی تھی، یعنی کہ اس نے بھی اپنی قوم کا ساتھ دیا تھا اور اس پر بھی عذاب آیا تھا، اور چند جو لوگ تھے وہ محفوظ رہے تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اہل مدین کہا جاتا ہے انہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناپ تول میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ڈنڈی مارتی تھی، کمی کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہاں پر پارہ نمبر 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم پارہ نمبر 9 کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا سننا، ہمارا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔